یہ نکاح کے معاملات میں ایک بات بنیادی طور پر سمجھیں کہ نکاح میں کل 6 چیزیں ہیں، 7ویں چیز نہیں ہے۔ 2 فرض ہیں، 1 واجب ہے اور 3 سنت ہیں۔ فرض کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، واجب کے بغیر ہو جاتا ہے لیکن اسے مقرر کرنا ضروری رہتا ہے، اور سنتوں کے بغیر ہو جائے گا لیکن ثواب کم ہو جائے گا۔ جو فرض ہیں وہ پہلا فرض ہے ایجاب و قبول، آفر اور ایکسیپٹ، بچی کا رشتہ دینا اور وصول کرنا، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ یہ جو آج کل چیٹنگ پہ میں تجھے قبول جی تو مجھے قبول، اس سے کوئی نکاح نہیں ہے، یہ عین زنا ہے۔ دوسری چیز، کم از کم 2 مسلمان گواہ ہوں، ورنہ تو مجمع بھی گواہ بن سکتا ہے، کم از کم 2 مسلمان۔ گناہ اور نکاح میں یہی تو فرق ہے کہ وہاں یہ معاملہ ہے۔ اچھا، اور تیسری چیز حق مہر ہے، یہ واجب ہے، ایک ہی واجب ہے، حق مہر۔ حق مہر ایسا واجب ہے کہ حق مہر دینا پڑتا ہے، خالی ارادہ نہیں کرنا پڑتا۔ یہ کہتے ارادہ کر لو، ارادہ کر لو، ارادوں سے حق مہر ادا نہیں ہوتے، دینے سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، میں نے بڑی بڑی جگہ اس میں غفلت دیکھی ہے۔ ایک گھر میں ہم بیٹھے تھے، میں نے نکاح کا مسئلہ بتایا تو سفید ریش بزرگ تھے، ان کے پوتے اور نواسے ہیں، تو مجھے کہنے لگے مولانا سچی مچی پر دینا پڑتا ہے یا ایسے کاغذی کارروائی ہوتی ہے؟ تو میں نے سمجھا مذاق کر رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی قرآن کریم میں ہے، سورۃ احزاب میں ہے، پارہ نمبر 22 میں ہے، رب کائنات نے فرمایا قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، ہم نے مقرر کیا تو اللہ کا مقرر کر دو تو دینا پڑتا ہے۔ حدیث پاک میں لا مہر لاقل من 10 دراہم، حضرت جابر فرماتے ہیں کم از کم حضور پاک کے دور کے 10 درہم حق مہر ہوں، موجودہ پاکستانی ریٹ تو 5000 سے اوپر بنتا ہے۔ تو کہتے اچھا، اور اگر معاف کر دیں تو؟ میں نے کہا ایسے آسانی سے معاف والی معاف نہیں ہے۔ معاف کا مطلب ہے کہ جو بیوی کو آپ نے لکھ دیا ہے نا، وہ تمام کا تمام حق مہر اٹھائیں، بیوی کے جا کر گود میں رکھ دیں، اسے کہو یہ تیرا ہے، اللہ رسول کی طرف سے تیرا ہے، تو واپس کر، تیری مرضی، کسی کو دے دے تیری مرضی، آگ لگا دے تیری مرضی، کھا جا تیری مرضی، ہم نہیں پوچھ سکتے، یہ تیرا حق ہے۔ ہاں وہ پھر واپس کر دے تو پھر واپس ہوتا ہے۔ تو مجھے کہنے لگا مولوی صاحب آپ عقل مند بندے ہیں، یوں کروں گا تو وہ واپس دے گی مجھے؟ تو میں نے کہا جی نہیں دے گی تو پھر تو کیوں اسے معاف کرانے کے چکر میں؟ علماء بیٹھے آپ ان سے پوچھ لیں۔ رب کریم فرماتے ہیں من بعد وصیت یوصی بہا او دین، وراثت بعد میں تقسیم ہوگی، بندے کے پہلے حق مہر نکالا جائے گا۔ اگر بندہ مر گیا تو حق مہر اس طرح لازم رہتا ہے، اور ہمارے والے صرف کہنے کے لگتے ہیں۔ اور میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا، اب آپ کہیں گے پتہ نہیں یہ کیا مسئلے اس نے چھیڑے ہیں، میں نے تو بڑا ایسے سینسر کر کے باتیں کی تھی، لیکن اب آپ کو میں پوری بات ہی سنا دیتا ہوں۔ حق مہر بیویوں سے سیل کروا کے بیچ کے کاروبار میں لگا جائیں گے اور کہیں گے میں تے کو کانٹے بڑھوا لے سے، یعنی میں تمہیں ٹاپس بنوا کے دے دوں گا، میں تجھے یہ جمر ممر لے کر دے دوں، کچھ بھی پوری زندگی نہیں دیتے اور حق مہر کو کھا جاتے۔ تو بھائی تم نے اس سے قرض لیا ہے تو قرض تمہارے اوپر واجب ہے دینا۔ تو اور 3 سنتیں ہیں۔ پہلی سنت ہے خطبہ نکاح، نکاح کا خطبہ پڑھنا، یہ سنت ہے۔ دوسرا ہے رسول پاک علیہ السلام کے پاس چھوارے ہوتے تو آپ علیہ السلام ایسے پیار سے لوگوں کے اوپر ڈال دیتے، یوں نہ پھینکیں کہ دوسرے کے آنکھ میں لگے، چہرے پہ لگے، یوں نہیں، پیار سے لوگوں پر۔ اور تیسری سنت ہے دعوت ولیمہ۔ دعوت ولیمہ نکاح کے بعد نہیں ہے، شب زفاف کے بعد ہے، یعنی سہاگ رات کے بعد والا جو کھانا ہے وہ دعوت ولیمہ ہے۔ آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، لڑکی والے کے ساتھ ڈال دیتے ہیں کہ وہ لڑکی بھی دے گا اور وہ رات کو روٹی بھی دے گا۔ جی نہیں، لڑکی والے کے ذمہ نہیں ہے، یہ لڑکے والوں کے ذمہ ہے، یہ دعوت ولیمہ ان کے۔ اور دعوت ولیمہ میں ایک خیر الولیمہ ایک شر الولیمہ ہے۔ خیر الولیمہ یہ ہے جس میں غریب بلائے جائیں اور خیر امیر بھی آئیں لیکن غریب بھی آئیں، اور شر الولیمہ یہ ہے جس میں غریبوں کو چھوڑ کے صرف امیروں کو بلایا جائے، وہ شر الولیمہ ہے۔ تو اس لیے خیر الولیمہ کرنا چاہیے اور شر الولیمہ سے بچنا چاہیے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا